जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दो तरह की सूरत हाल हैं। एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। कल उन्होंने स्पेस भी की और उस स्पेस में 1,60,000 या 61,000 लोग थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और दूसरी तरफ वो मज़लूम बनना चाह रहे हैं, सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो मुल्क व कौम की खिदमत में जुटे हुए थे, वो तो गरीब आवाम की भलाई के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके सफ़र में कभी बैनुल अक़वामी साजिश आ गई, कभी फ़ौज आ गई, कभी नवाज़ शरीफ ज़रदारी और दीगर सियासतदान आ गए और मुल्क की तरक्की का जो सफ़र इमरान खान ने शुरू किया था वो किसी न किसी तरीके से रोक दिया गया। अब अगर इसकी डिटेल में जाएं और जो तफसीलात आ रही हैं वो बहुत हैरान कुन भी हैं और परेशान कुन भी हैं। सबसे पहले ख़बर आई तोशा खाने की और उसमें पता चला कि 18 करोड़ रुपए के सरकारी तहफ़ जो हैं वो बहुत कम कीमत देकर बेच दिए गए। इस पे लोगों की जस्टिफिकेशन ये थी कि वो उनके अपने पैसे थे, बहरहाल 20% दे के उन्होंने ख़रीद लिए। इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो किस तरह ये बाहर जाकर बेच दिए, किसी सरबराह मुमलिकत का तोहफ़ा। खैर, उससे बात गुजर गई। आज जो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ सामने आई है वो वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर का ख़र्चा, और हर गुज़रते दिन के साथ इनके बारे में बहुत सारे इंकशाफात आते जा रहे हैं। और कुछ लोगों को, जैसे हमें पहले अंदाज़ा था कि ये इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ खेल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं और वो मासूमियत में सूरत हाल को नहीं समझे। वो यकीन करते रहे कि यहाँ रियासत मदीना बन रही है, वो यकीन करते रहे कि यहाँ लंगर खाने खुलना और बेसिकली पनाह गाहें खुलना असल में आवाम की खिदमत है। वो यकीन करते रहे कि इमरान खान आवाम के बारे में बहुत परेशान है। वो यकीन करते रहे कि अमेरिका ने एक साजिश की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ऐसे नेक और साले हुक्मरान को इस मुल्क से की वज़ारत उज़्मा से अलग कर दिया गया है। लेकिन जो अब तफसीलात आई हैं, और ये अभी दूसरी खबर है जो आई है, आहिस्ता आहिस्ता और ख़बरें आएंगी तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के मुतालिक कहा गया था कि ये 55 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से हेलीकॉप्टर चलता है। फवाद चौधरी साहब का बयान है, उस पर बात होती रही और बहुत गुफ्तगू हुई। आज जब वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के अखराजात सामने आए हैं, मरियम औरंगज़ेब ने एक प्रेसर में बताया है, तो आंखें खुली रह जाती हैं। 1 अरब रुपया, तकरीबन थोड़ा सा कम, 1 अरब रुपया वज़ीर आज़म की आमदोरफ्त पर ख़र्च हुआ है। ये ख़बर हमें कभी नहीं बताई गई। और मैं चूँकि इस्लामाबाद में रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला तक का सफ़र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लीटर पेट्रोल में अगर आप गाड़ी से जाएं तो तय हो जाता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यानी ये 1000 रुपये में कम से कम ये सफ़र तय हो जाता होगा। लेकिन वो गाड़ी इस्तेमाल नहीं की। रऊनत का, नख़वत का और गरूर का ये आलम था कि आम आदमी की तरह सड़कों पर सफ़र करना गवारा नहीं किया। थोड़ा सा फासला है, 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते होंगे। उस 20 मिनट के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। वो हेलीकॉप्टर हुकूमत पाकिस्तान को और इस मुल्क के गरीब आवाम को, जो बेचारे अपनी तरफ से रियासत मदीना बनाने चले थे, 1 अरब रुपए का पड़ा है। मुझे इनकी इस तरह की बातों पे बिल्कुल हैरत नहीं होती, इसलिए कि इनसे यही तवक्को थी। ये बहुत चालाक मक्कार लोगों का एक साजिशी टोला था जिनका हुनर झूठ बोलना था, जो हर मामले में चीज़ों को ट्विस्ट कर सकते थे, हर मामले में झूठ बोल सकते थे। अब आप बताइए कि ये जो अखराजात हैं ये सरकारी ख़जाने से गए हैं, कहीं से पैसे अदा हुए हैं, उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। 1 अरब रुपया बनी गाला तक जाने का। और मुझे असल में अफसोस तो ये होता है
کہ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ لوگ بہت معصوم ہیں، جس طرح وہ منہ پکا کر کے جھوٹ بولتے ہیں، لوگ ان کی بہت سی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ لوگ واقعی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے چور ڈاکو جو ہیں اس ملک کو کھا گئے، لیکن آہستہ آہستہ انکشاف ہو رہا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو جو ہے وہ عمران خان ہے، جس کا ہنر چوری اور ڈکیتی نہیں ہے، جس کا ہنر جھوٹ بولنا ہے، اور ایسے کمال سے جھوٹ بولنا ہے کہ اس پہ کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ توشہ خانے کے حوالے سے انہوں نے جو دلیلیں دینا شروع کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ گھڑی ہماری تھی، ہم نے بیچ دی۔ ابھی تک ہیلی کاپٹر کے حوالے سے ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آئی، لیکن یقین مانیے ان کی کوئی جسٹیفیکیشن آئے گی، اور وہ اس سے بڑا جھوٹ ہوگی۔ یہ چیزوں کو ٹوسٹ اتنے مہارت سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جیسے وہی بات کہ کل سے پہلے امریکی سازش ہو رہی تھی، کل امریکی سفارت خانے سے ایک خاتون آ کر ملی ایڈمنسٹریشن سے، اس کے بعد امریکی سازش ختم ہو گئی۔ یہی کچھ ہوا 35 پنچر میں بھی، 2-2.5 سال ڈرم بیٹنگ ہوتی رہی کہ 35 پنچر لگ گئے، 35 پنچر لگ گئے۔ پھر حامد میر صاحب سے کہا کہ نہیں، وہ سیاسی بات ہے۔ تو ابھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ یہ ابھی چھوٹے چیزیں پکڑی گئی ہیں، اور 1 ارب روپے کا صرف اور یہ وہ وزیر اعظم جو ہالینڈ کے وزیر اعظم کی مثالیں دیتا تھا کہ ہم نے ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے، اور لوگ اس سے ایموشنلی بلیک میل ہوئے۔ انہوں نے کہا شاید ہمارا وزیر اعظم بھی سائیکل پہ جایا کرے گا۔ پھر کہا وزیر اعظم ہاؤس میں خواتین کی یونیورسٹی بنے گی۔ جو کچھ اس کے 4تھ فلور پہ ہو چکا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے اور کریہ قسم کی چیزیں ہیں۔ تو خواتین کی یونیورسٹی نہیں بنی، گورنر ہاؤس پارک بننے تھے، کوئی نہیں پارک شارک بنے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن لوگوں کو ہپناٹائز کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ پھر یقین کر رہے ہیں۔ ابھی بڑے کیسز نہیں آئے۔ بڑا کیس جو آ رہا ہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ قومی خزانہ تو کھا گئے، یہ لوگوں کا صدقہ اور خیرات بھی کھا گئے۔ پیسے کسی سے لیے، کسی نام پہ لیے، اپنے اکاؤنٹوں میں گئے، تحریک انصاف کے اکاؤنٹوں میں گئے، اور یہ بڑے مزے سے اس کے اوپر زندگی گزارتے رہے۔ کل جو آپ نے حقائق ٹی وی یا فیکٹ فوکس پر احمد نورانی صاحب کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر عثمان منظور صاحب کی رپورٹ دیکھی ہوگی، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی سارے ہی توشہ خانہ سے ساری تحفے غائب کر گئے، اور وزیر اعظم کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر انہوں نے ساری عمر اتنے پیسے نہیں کمائے جتنا وزیر اعظم بننے کے بعد کما لیے۔ اس سے واضح ثبوت جو پیپرز میں، یہ ابھی پیپرز میں چیزیں ہیں، جو سونے والی کلاشنکوف کھا گئے اور باقی ساری چیزیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک وزیر اعظم نے ساری عمر کچھ نہیں کمایا، اور وزیر اعظم بنتے ہی اس نے اتنا کما لیا جو اس نے 66 برس میں نہیں کمایا۔ یہ حیران کن بات ہے نا، بہت حیران کن بات ہے۔ تو یہ اس طرح کے کارنامے ابھی اور سامنے آئیں گے۔ فارن فنڈنگ بہت بڑا کیس ہے، اور اس میں لوگوں کو پتہ چلے گا کس طرح لوگوں کے پیسے ڈوبے ہیں، کس طرح لوگوں کو دکھایا گیا کہ ایک معصوم سا کینسر پیشنٹ بچہ جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے مدد طلب کر رہا ہے، اس کے لیے لوگوں نے پیسے دیے۔ کوئی بھی شخص اتنی ایموشنل اپیل پر بلیک میل ہو سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ عمران خان کے پاس گئے، ذاتی استعمال میں آئے، اور تحریک انصاف کے غلیظ نعرے لگانے کی کیمپینز میں استعمال ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ BRT کا سکینڈل بھی آئے گا، معلم جبہ کا سکینڈل بھی آئے گا، ادویات سکینڈل بھی آئے گا۔ لیکن میرے آج گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ان سکینڈل سے سب سے بڑا ایک اور سکینڈل ہے جس کے اوپر لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ اس میں مالیاتی معاملات اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ سکینڈل ہے بنیادی طور پر اس بات کا کہ عمران خان نے دن دہاڑے دھڑلے سے اس ملک کا آئین توڑا ہے۔
اور اس کی سزا ان تمام جرائم سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہے، تو جس دن عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوئی، اس دن کے سارے واقعات ریکارڈ پر ہیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ اس ملک کا آئین توڑا گیا ہے۔ اور اب بھی صدر مملکت اور گورنر صاحب دبا کے آئین توڑ رہے ہیں، اس ملک کے جو قواعد، اصول، قانون ہیں، سب کو تاراج کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج ہیلی کاپٹر والی خبر آئی ہے، یہ بیسیکلی پری ایمبل ہے بہت ساری خبروں کا۔ اگر یہ 3-4 مہینے یہ حکومت رہ گئی، جو عمران خان صاحب کو سب سے بڑا خوف ہے، کیونکہ جیسے جیسے یہ حکومت رہے گی مارکیٹ میں سٹیبلٹی آتی جائے گی، عمران خان صاحب کے کارنامے لوگوں کے سامنے آتے جائیں گے، تو پھر وہ الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے، پھر کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ریاست مدینہ آئے تھے۔ بات ابھی یہی ختم کرتے ہیں، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔